کہ در حقیقت ایمان بالقدر اللہ تعالی کی دو صفات پر ایمان کا نام ہے، اور وہ دو صفات کون سی ہیں جو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ آئی؟ ہوا علی کل شیء قدیر، ہوا بکل شیء علیم۔ یہ جو لفظ کل آتا ہے، اور یہ سورہ حدید جب آپ پڑھیں گے کہ اس میں، اور دروس تو میرے سنے ہی ہوں گے، کہ یہ گویا کہ صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں ہماری آخری پناہ گاہ ہے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے وہ کتنا قادر ہے، کتنا قادر ہے، ہماری ذہن میں کہاں آئے گا؟ سنار کی ترازو میں تو تولے ماشے تول سکتے ہیں، تنوں کو تو نہیں تولا جا سکتا۔ ہماری تو یہ وہ سنار والی ترازو ہے، اس میں اللہ کی قدرت کتنی ہے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا علم کتنا ہے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا، لہذا بس کل۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی دو صفات تکرار کے ساتھ آتی ہیں، ہوا بکل شیء علیم۔ سورہ تغابن ہی میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم ایک آیت میں 3 مرتبہ 3 مختلف ڈائمنشنز کے ساتھ آئی ہے۔ آیت نمبر 4 یاد ہے، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں، وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے لوگوں کے سینوں کے اندر دفن ہے۔ اور اس تیسری بات میں پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں کہ میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ بہت عرصے تک یہ مجھ پر نہیں کھلی تھی اور بہت سے لوگوں پر نہیں کھلی ہے کہ تیسری بات سے مراد کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، پھر اب یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ تمہارے سینے میں جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ ہے وہ سب کانشس مائنڈ جسے انسان خود بھی نہیں جانتا۔ ایک چیز تو وہ ہے جو میں جان بوجھ کر چھپا رہا ہوں، اس کو تو میں جانتا ہوں نا، کانشسلی بالارادہ چھپا رہا ہوں اسے۔ ایک وہ ہے کہ جو میرے اپنے سب کانشس میں ہے، تحت شعور میں ہے، جسے میں خود نہیں جانتا، چھپاؤں گا کیا؟ مجھے اس کا ادراک نہیں ہے، مجھے اس کا شعور نہیں ہے، لیکن اٹ از لرکنگ ان دی سب کانشس لیول، اور وہ اللہ کے علم میں وہ بھی ہے، جو کہ تمہارے تحت شعور میں ہے، اللہ اس کو بھی۔ تو اس حوالے سے یہ 3rd ڈائمنشن جو ہے یہ اس آیت کے اندر، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ اسی طریقے سے اللہ کی قدرت۔ اچھا، اللہ کی قدرت پر ایمان کا نتیجہ کیا ہے؟ میں ہاتھ تک نہیں ہلا سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو۔ قادر مطلق صرف وہ ہے، میرے اندر کوئی قدرت نہیں ہے۔ قدرت کس معنی میں؟ کہ میں خالص اپنے اختیار سے اپنی انگلی کو جنبش بھی نہیں دے سکتا۔ پھر تو میں، اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ میں علی الاطلاق قادر ہو گیا، میں قادر نہیں۔ اذن رب کے بغیر پتا بھی نہیں ہلے گا۔ ہم کاسب اعمال ہیں، خالق اعمال اللہ ہے۔ اپنے ارادے کی بنیاد پر نیکی یا بدی ہم نے کما لی، لیکن کوئی فعل بھی بالفعل اس کا ادراک، اس کا جو صدور ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ چھایا ہوا ہے، وہ تو بستولی ہے، استیلاء۔ اور اللہ تعالی کے علم پر ایمان، جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اس میں جیسا کہ میں نے وضاحت کی ہے مختلف مواقع پر، پری نالج اور پری ڈیسٹینیشن میں فرق کر دیجیے۔ پری نالج اور ہے اور پری ڈیسٹینیشن اور ہے۔ مجبور ہو جانا کہ پہلے سے میرے بارے میں اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ میں یہ اٹھاؤں گا، میں نے اللہ کے حکم اور اس طے کرنے کی وجہ سے اٹھایا ہے، یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے۔ اللہ کے علم میں تھا کہ اللہ یہ میں اٹھاؤں گا، میرے دل میں یہ ارادہ پیدا ہوگا، یہ علم میں تھا۔ تو پری ڈیسٹینیشن اور پری نالج، جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ایک بچے کے بارے میں سوچئے کہ آپ نے اس کے سامنے کھلونا ڈالا، آپ اندازہ کریں گے کہ یہ اس کی طرف لپکے گا، لیکن وہ آپ کے حکم کے تحت یا آپ کے اختیار سے نہیں بلکہ وہ اپنے اختیار سے لپک رہا ہے اس کی طرف۔ اگرچہ آپ اندازہ کر سکتے تھے کہ میں نے یہ چیز کے آگے ڈالی ہے تو یہ ضرور اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا، لیکن آپ کا اندازہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کا جو بھی پری نالج ہے وہ غلط نہیں ہے، غلط ہو سکتا نہیں ہے۔ بس یہ دو باتیں جو ہے اگر ذہن کے اندر موجود ہو کہ پری ڈیسٹینیشن اور ہے، پری نالج اور ہے۔ پری نالج کی وجہ سے پری ڈیسٹینیشن جو ہے وہ لازماً ثابت نہیں ہوتی، تو پھر وہ جبر کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اللہ کے علم میں ہے۔ اور یہ کہ میں خود اپنے اختیار سے اپنی انگلی کو، ہاتھ کو جنبش دینے کا اختیار بھی نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر۔ علی کل شیء قدیر بکل شیء علیم۔ ان دونوں چیزوں کو جان لیجئے
باقی تقدیر کے مسئلے میں بحث کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ منع کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ تو آپ کے چہرے پر بہت ہی ناراضگی کے اور یعنی غضب کے آثار ظاہر ہو گئے تھے کہ کیا میں ان کاموں کے لیے بھیجا گیا ہوں جن باتوں کے بارے میں تم نے بحثیں شروع کر دی۔ اور بدقسمتی سے کچھ ہی عرصے کے بعد مسلمانوں میں یہی بحثیں پھر شروع ہو گئی۔ جب یونان کا فلسفہ آیا اور اس کے نتیجے میں پھر منطق اور فلسفہ اور اس کی جب مسلمانوں کے اندر اشاعت ہوئی تو پھر انہی مسائل کے اوپر بحثیں ہو گئی، یہیں سے اعتزال پیدا ہوا، معتزلہ کا فرقہ پیدا ہوا۔ بہرحال ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ خیرہ وشرہ مراد کیا ہے؟ جو شے بھی آ رہی ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کو بھلی آئی ہے یا بری آئی ہے، اور یہ بھلا برا ہونا بھی ہمارے اعتبار سے، ہمیں وہ اچھا لگا یا برا لگا، ہم نہیں طے کر سکتے کہ وہ واقعتاً اچھا ہے یا برا ہے۔ ہمارا احساس یہ ہے کہ یہ چیز جو مجھے ملی، دولت مل گئی، ہم خوش ہیں۔ کوئی سودا تھا، اس کے اندر بڑا نفع ہو گیا، خوشی ہے۔ کیا پتا اس کے پیچھے کون سی مصیبت چلی آ رہی ہے۔ آج جو مجھے اس کا جو نفع حاصل ہو گیا ہے، اس سے میرے طرز عمل میں پتہ نہیں کون سی غلطی ہو جائے، میرے اولاد میں پتہ نہیں کون سی برائی کے بیج آج اس نفع کی وجہ سے پڑ جائے۔ سو باتیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی ہے، چاہے ہمیں کوئی خوشگوار چیز لگے، چاہے کوئی ناگوار ہو، کوئی ہمارے لیے باعث افسوس و رنج ہو، باعث مسرت طبعی ہو، ہے اللہ کے اذن سے، کوئی اور طاقت نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی اور قادر ہستی نہیں ہے، کسی اور کا ارادہ یہاں پر کار فرما نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، ابلیس بھی زیادہ سے زیادہ مزین کر سکتا ہے، دعوت دے سکتا ہے، برائی کی طرف رغبت دلا سکتا ہے، ہمیں مجبور نہیں کر سکتا۔ اور بڑے سے بڑا فرشتہ بھی اور بڑے سے بڑا رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں فرما دیا گیا وہ تمہیں خیر کے اوپر مجبور نہیں کر سکتے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ لہذا اختیار تو در حقیقت اللہ نے جس کو دیا ہے وہ انسان خود مسئول ہے، اس کے پاس اختیار ہے، وہ ادھر جائے یا ادھر جائے، اما شاکرا و اما کفورا۔ باقی ساری قوتیں وہ ظاہری ہو مخفی ہو، وہ ترغیب اور تشویق کی ہو سکتی ہیں، ان میں کہیں جبر نہیں ہو سکتا، وہ آخری فیصلہ انسان کے اپنے ہاتھ میں۔ اب تیسرا سوال، قال فاخبرنی عن الاحسان۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا، مجھے بتائیے احسان کیا ہے۔ اب یہ ہے اصل میں وہ اصطلاح ہمارے دین کی جو سب سے زیادہ مظلوم اصطلاح ہے۔ ایک اصطلاح نے کہ جو مجہول النسب ہے، میرے اس لفظ کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، بعض تصوف والے حلقے جو ہیں بڑا احتجاج کرتے ہیں اس پر، لیکن میں پورے اصرار کے ساتھ، سواد والا اصرار جو ہے اس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ مجہول النسب ہے۔ لفظ کہاں سے بنا ہے کچھ پتہ نہیں، اس لیے کہ اصل میں تو صوفی حضرات اس کو لانا چاہتے ہیں صفا سے، صفائے قلب، لیکن صفا سے کسی بھی نحوی اور صرفی قاعدے سے تصوف کا لفظ نہیں بنتا، یہ بنتا ہے تو صوف سے بنتا ہے، صوف کہتے ہیں اونٹ کو۔ تو ایک امکان یہ ہے کہ ابتدائی دور میں جو درویش جو تبع تابعین کے حلقے کے دور میں شروع ہو گئے تھے کہ جن کے اندر زہد کا غلبہ تھا، وہ پھر نرم لباس نہیں پہنتے تھے، اونی لباس، تاکہ جسم جو ہے اس کو وہ کاٹتا رہے، چبھتا رہے۔ تو وہ چونکہ ان کا شعار بن گیا تھا اونی لباس پہننے والے لوگ، تو اس سے وہ تصوف باب تفاعل صوف سے تصوف بن گیا۔ لیکن یہ چونکہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں بنتی، لہذا اس کو وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ میری اپنی ذاتی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں صوفی، یہ اصل میں لفظ جو ہے یہ یونانی ہے، گریک، جس کو آپ انگریزی میں بہت سے الفاظ بنے، سوفسٹیکیشن، سوفسٹری، تھیوسوفی، فلسفی۔ تو صوفی جو ہے وہ محبت، کسی شے کی طرف رغبت اور کسی شے کے ساتھ میلان ہونا۔ فائلوسوفی، فلسفی جس کو ہم اب کہہ دیتے ہیں، فائلوسوفی ہے، فائلو لینگویج، تو در حقیقت منطق پر بنیاد ہے فلسفے کی۔ تو منطق سے دلچسپی اور شغف رکھنے والے لوگ فلسفی کہلائے، فلاسفرز۔ تھیوسوفی، تھیو کہتے ہیں مذہبی معاملات، مذہبی معاملات کے بارے میں دلچسپی رکھنے والے، غور و فکر کرنے والے، وہ تھیوسوفی کہلائے۔ تو یہ صوفی سے لفظ جو ہے یہ یونانی سے، اصل میں یونانی جو فلسفے اور منطق کا دور ہوا ہے، تب یہ ایک لفظ تصوف بن کر میری رائے میں یہ عالم اسلام میں رائج ہوا ہے۔
لیکن یہ کہ اس کا جو ظلم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تیسری اصطلاح ہی مسلمانوں کے ذہن سے خارج ہو گئی۔ احسان کے معنی کیا ہیں؟ اس کے صرف ایک معنی آج لوگوں کو معلوم رہ گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کسی دوسرے پر احسان کرنا، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، تمہیں دولت دی ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے قارون سے، تم بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، اپنی دولت سے ان کو نفع پہنچاؤ، فائدہ پہنچاؤ، لوگوں کی بہبود اور فلاح کے لیے دولت خرچ کرو، احسن کما احسن اللہ الیک۔ لیکن ایک احسان کے معنی کیا ہے؟ حسن پیدا کرنا، کسی بھی کام کو بطریق احسن ادا کرنے کی کوشش کرنا، یہ احسان ہے۔ ایک ہے کسی کام کو مارے باندھے کر دینا، کام تو کر دیا، اس میں اپنی دلی جذبہ شامل نہیں تھا، دلی رغبت شامل نہیں تھی، بہرحال ایک بوجھ آن پڑا تھا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اٹھا دیا، ایک یہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ دلی رغبت کے ساتھ، دلی آمادگی کے ساتھ اپنی تمام توانائیاں، اپنی تمام صلاحیتیں اس میں کھپا دے آدمی، اور یوں سمجھیے کہ وہ خون جگر سے کسی چیز کو سینچ رہا ہو، یہ احسان ہے۔ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتل، یہ حدیث ہے حضور کی، جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، چھری تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، ایک ہی آپ نے اس کو کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ جو ہے اس کی رگیں کٹ گئی ہیں، اور یہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں اور وہ آپ کی چھری جو ہے وہ بھی وہ کند ہے، تو اس کی وجہ سے اسے جو تکلیف اذیت ہو رہی ہے، تو اسی طریقے سے قتل کرنا ہے کسی کو۔ اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص قصاص میں قتل کیا جانا ہے تو آپ کو معلوم ہے یہ خود ایک بہت بڑا یعنی فن تھا جو جلاد کہلاتے تھے، کہ ایک ہی وار ہو اور صحیح جگہ پر لگے اور اس میں گردن کٹ کر الگ ہو جائے، ورنہ یہ ہے کہ اس شخص کے لیے کتنی زیادہ کرب اور اذیت کی بات ہو سکتی ہے کہ میں چوٹ بھی کھاتا جاتا ہوں، قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں، توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں، وار ہو تو بھرپور تو ہو، تاکہ وہ ایک وار کے اندر کام تو تمام ہو جائے آدمی کا، نہ یہ کہ وہ وار پڑی گیا کہیں اور، لگانا تھا یہاں لگ گیا کہیں اور، تو یہ کہ وہ صحیح نشانے کے اوپر، گردن کے اوپر صحیح اس طور سے آئے کہ وہ ایک ہی وار کے اندر جو ہے گردن جو ہے جس کو سر قلم کرنا کہتے ہیں وہ قلم ہو جائے۔ یہ ہے اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح۔ احسان کے معنی ہے جو کام آدمی کرے اس میں حسن پیدا کرے، خوبصورتی پیدا کرے، عمدگی پیدا کرے، اچھے سے اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کرے، یہ احسان۔ تو اب یوں سمجھیے کہ ایک تو اسلام ہے، اس کے اوپر دوسری منزل ایمان ہے، تیسری منزل احسان ہے۔ اس دین میں اب حسن پیدا ہوگا، وہ حسن کس چیز سے پیدا ہوگا؟ اس کے اندر یہ لطافت، یہ دل فریبی، یہ کیسے پیدا ہوگی؟ اس کا سوال کیا، قال فاخبر یعنی احسان، قال ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ جواب دیا حضرت جبرائیل نے، احسان یہ ہے، یہاں پہ گویا کہ محذوف ہوگا، الاحسان ان تعبد اللہ، احسان یہ ہے، یہاں مبتدا جو ہے یہ گویا کہ محذوف ہے، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی بندگی کرو ایسے کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یعنی یقین، وہی جو ایمان جو میں نے عرض کیا تھا یقین، لیکن اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یقین کے درجے جو ہیں وہ لامتناہی، میں بالکل اس کو جان بوجھ کر شعوری طور پر اس کا کوئی انتہا نہیں۔ اور یہاں جو ہے اصل میں یہ سلطان باہو کا جو ایک شعر مشہور ہے، شاید میں صحیح اس کا تلفظ بھی نہ کر سکوں، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے ہو، کہ دل کی جو ایک کیفیت ہے، وہاں فرمایا لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا، داخل ہونے کے بعد اس کی گہرائی، اس کی جو اس کا عمق ہے، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میں تو پوری طریقے سے ان چیزوں کو واضح کر چکا ہوں۔ یہ دل مسکن ہے روح ربانی کا،
اس روح ربانی کا براہ راست تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. تو دل دریا سمندروں ڈوبے، یہ سمندروں سے کہیں زیادہ گہرے ہیں. کون دلاں دیا جانے ہو، کون جان سکتا ہے ان کی گہرائیوں کو. تو یقین کا کوئی آخری حد نہیں. اب اس کا جو انسان کو سمجھانے کے لیے جو بات کہی جائے گی، کیونکہ ہمارا جو ہے مجبوری یہی ہے کہ جس چیز کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ لیں تب یقین ہو گیا. اس سے آگے ہمارے پاس یقین کا درجہ کوئی اور ہے نہیں. ہماری زبان محدود ہے، ہماری منطق محدود ہے. لہذا آخری درجے میں فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، اس طریقے سے ایسے یقین کے ساتھ اللہ کی بندگی ہو رہی ہو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اس کے دو ترجمے کیے گئے. تو اس لیے کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. گویا کہ یہ اس پہلی بات کے لیے بطور دلیل ہو جائے گا اگر ترجمہ یہ کیا جائے کہ ٹھیک ہے تم تو اسے نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا. لہذا یقین کی یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کاننا کا طرح ہو. ایک یہ ہے کہ یہ دوسرا درجہ ہے. ایک تو سب سے چوٹی کا درجہ ہو گیا یقین کا، ایسا یقین کہ گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اور ایک یہ کہ کم سے کم یہ تو ہو احسان کو کوالیفائی کرنے کے لیے، اس گریڈ میں آنے کے لیے کم سے کم لیول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات تو مستحضر رہے کہ آئی ایم ان ہز پریزنس، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ یقین جو ہے کم سے کم حاصل ہو. اگر یہ نہیں ہو کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں.